بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرٹ بورڈنگ اینڈ ڈے اسکول اینڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ بس آج آپ لوگوں کا نیو ٹاپک ہے ایووگیڈروز نمبر۔ تو چلیں ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دی نمبر آف پارٹیکلز، ایٹمز، آئنز اور مالیکیولز ان ون مول آف اینی سبسٹانس and is numerically equal to 6.023 into 10 raised to the power 23 called as Avogadro's number۔ یعنی نمبر آف پارٹیکلز اگر کسی بھی ون مول آف اینی سبسٹانس، کسی بھی سبسٹانس کا اگر ون مول لیا جائے تو اس کے اندر جتنے بھی نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے، چاہے وہ ایٹم کی فارم میں ہوں، وہ آئنس کی فارم میں ہوں یا وہ مالیکیولز کی فارم میں ہوں، تو ان کی ویلیو جو ہوگی وہ کتنی ہوگی 6.023 انٹو 10 raised to the power 23، اور اسی نمبر کو ایووگیڈروز نمبر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اگر ریپرزنٹیشن کریں تو سب سے پہلے تو اس کو ڈٹرمن کس نے کیا تھا؟ اٹالین سائنٹسٹ امیڈو ایووگیڈرو نے اسے ڈٹرمن کیا تھا، اسے کیلکولیٹ کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نمبر کو کہا گیا ہے ایووگیڈروز نمبر۔ اب اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں؟ اٹ از ریپرزینٹڈ بائی کیپٹل این سبسکرپٹ کیپٹل اے، این اے، اس کو این اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ایووگیڈروز نمبر کو۔ نیکسٹ از سگنیفیکنس آف ایووگیڈروز نمبر کی، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو دی کانسیپٹ آف ایووگیڈروز نمبر ہیلپڈ ان کاؤنٹنگ نمبر آف پارٹیکلز پریزنٹ ان گیون میس آف اے سبسٹانس، یعنی کہ یہ ایک میئرنگ یونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کا ریلیشن شپ دیکھا جائے بٹوین ایووگیڈروز نمبر اینڈ مول، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 1 گرام آف ہائیڈروجن، اب ہائیڈروجن کو 1 گرام کیوں لکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ کے اٹامک میس کو آپ اے ایم یو سے کنورٹ کر کے گرامز میں لکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ 1 مول بن جائے گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈروجن کا اٹامک میس 1 اے ایم یو ہے، لیکن ہم نے اس کو 1 گرام میں جب لکھا تو وہ کیا بن گیا؟ 1 مول بن گیا ہائیڈروجن کا۔ اور اسی 1 مول میں کتنے نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے؟ 6.023 انٹو 10 raised to the power 23 ایٹمز آف ہائیڈروجن ہوں گے۔ تو آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نمبر آف پارٹیکلز سے مراد ایٹمز بھی ہو سکتا ہے، آئنس بھی ہو سکتے ہیں، اور مالیکیول بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے، تو اس کے اندر اس کی جو اسمال یونٹ ہوگی وہ ایٹمز ہوگی، تو اس وجہ سے ہم نے کہا 1 گرام آف ہائیڈروجن جو کہ 1 مول بنتا ہے، اور کسی بھی 1 مول سبسٹانس میں ایووگیڈروز نمبر یعنی 6.023 انٹو 10 raised to the power 23 نمبر آف پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ اگر ایلیمنٹ ہے تو ہم اس کو ایٹمز کہیں گے، ایٹمز آف ہائیڈروجن۔ اسی طرح جب کاربن ہے 12 اے ایم یو سے 12 گرام میں ہم نے لکھا تو یہ کیا بن گیا؟ 1 مول آف کاربن بن گیا، 1 مول آف کاربن بن گیا، اور 1 مول آف کاربن میں کتنے ہوں گے ایٹمز؟ 6.023 انٹو 10 raised to the power 23 ایٹمز آف کاربن ہوں گے۔ یہ تو تھے دونوں، یہ والے دونوں کیا ہیں جی؟ ایلیمنٹس ہیں۔ ان کا ہم نے کیا دیکھا؟ نمبر آف پارٹیکلز میں نمبر آف ایٹمز ہم نے کہا اس کو۔ لیکن اب مالیکیولز کی بات اگر کریں، جیسے واٹر ہے ایک مالیکیول ہے، ظاہری سی بات ہے، تو اس کا مالیکولر میس کیا بنے گا؟ 18 اے ایم یو، تو ہم نے اس کو 18 گرامز میں جب کنورٹ کیا تو وہ کیا بن گیا؟ 1 مول آف واٹر بن گیا۔ تو 1 مول آف واٹر میں کتنے ایووگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے؟ تو ادھر نمبر آف پارٹیکلز کیا آئے گا؟ مالیکیولز آئے گا، تو اس کی جو ویلیو ہوگی وہ سیم ہوگی، یعنی نمبر آف مالیکول جو ہیں وہ 1 مول میں سیم ہوں گے، 6.023 into 10 raised to the power 23 مالیکیولز آف واٹر، کیونکہ واٹر ایک مالیکیول ہے۔ تو اسی طرح نمبر 4 پہ اگر آپ دیکھیں 58.5 گرام آف NaCl، تو وہ کیا بنے گا؟ 1 مول آف NaCl۔ ٹھیک ہے، تو 1 مول آف آئنک کمپاؤنڈ ہے یہ NaCl، تو آئنک کمپاؤنڈز کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہو؟ فارمولا یونٹ یوز کرتے ہو، باقی ویلیو جو ہے وہ ہر طرف سیم رہے گی، 6.023 into 10 raised to the power 23 فارمولا یونٹس آف NaCl۔ اب یہ نمبر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 6.023 into 10 raised to the power 23، یہ کتنا بڑا نمبر ہے؟ اس کے لیے کچھ انالوجیز ہیں۔
اگر آپ کے ساتھ میں ایک شیئر کرتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پوری روئے زمین اگر چاول کے دانوں سے بھر جائے، مثلا اگر چاول کے دانے 1 مول ہوں تو ان 1 مول چاول کے دانوں کو اگر اس پوری زمین پہ بچھا دیا جائے تو 75 میٹر ڈیپتھ تک یہ پوری روئے زمین بھر جائے۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے، تو خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ہیوج نمبر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ایووگیڈروز نمبر کی یہ پارٹیکل کی ویلیو یہ ہے تو ہم اس کو ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ جاؤ شاپ پہ ہو، کہو کہ چاکلیٹس لینی ہے آپ نے، تو آپ کیا کہو کہ مجھے ایووگیڈروز نمبر آف چاکلیٹس دے دیں، تو ظاہری سی بات ہے یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کے برابر چاکلیٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ شاپ پہ ہوں گے ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو آپ کو یہ گھر میں لانے کے لیے آپ کے لیے پریکٹیکلی امپاسبل ہوگا اتنے بڑے نمبر آف چاکلیٹس کو۔ تو پھر یہ کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے؟ اگر یہ آپ کو ڈیلی لائف میں یوز نہیں کرنا تو آپ یہ پڑھتے کیوں ہو ایووگیڈروز نمبر کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایووگیڈروز نمبر آف پارٹیکل کیمسٹس یوز کرتے ہیں اپنے ورک میں، کیونکہ وہ کام کرتے ہیں ایٹمز پہ، ٹھیک ہے، وہ کام کرتے ہیں مالیکیولز پہ یا الیکٹران اور اس جیسی چھوٹی چھوٹی اینٹیٹیز پہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ یہ نمبر آف ایووگیڈروز نمبر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اگر آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو یوز کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے چاکلیٹس کی ایگزامپل آپ کو دی ہے، ویسے اگر آپ ڈیلی لائف کی کموڈیٹیز میں آپ اس یونٹ کو یوز کریں تو وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا۔ تو نیکسٹ ہے آپ لوگوں کا ٹاپک مول۔ مول کیا ہوتا ہے؟ چلیں ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں اسے۔ ڈیفینیشن کہتی ہے دی اماؤنٹ آف سبسٹانس وچ کنٹین ایووگیڈروز نمبر از کالڈ مول۔ کوئی بھی اماؤنٹ آف سبسٹانس جس کے اندر ایووگیڈروز نمبر موجود ہوں وہ مول ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے دی اٹامک میسز آف ایٹمس اور مالیکولر میسز آف مالیکیولز اور فارمولا میسز آف اے سبسٹانس ایکسپریسڈ ان گرامز از کالڈ مول۔ کیا مطلب؟ پہلی ڈیفینیشن پہ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی سبسٹانس کے اندر اگر ایووگیڈروز نمبر آف پارٹیکل ہوں تو اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ مول کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ایٹم کا یا کسی بھی ایلیمنٹ کے اٹامک میس کو اگر آپ سمپل گرامز میں کنورٹ کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ مول بن جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گرامز میں کنورٹ کیا تو 1 مول بن جائے گا، اور یہاں پہ آپ پڑھ چکے ہو کہ 1 مول وہ برابر کس کے ہوتا ہے؟ 6.023 × 10⁻23 پارٹیکلز یعنی ایووگیڈروز نمبر کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ڈیفینیشن وہی کام کر رہی ہے، وہی بات کہہ رہی ہے دی اماؤنٹ آف سبسٹانس وچ کنٹین ایووگیڈروز نمبر از کالڈ مول۔ اب دوسری ڈیفینیشن ہے کہ اٹامک میسز آف ایٹمز کو یا مالیکولر میسز آف مالیکیولز کو یا فارمولا میسز آف سبسٹانسز کو آپ ایکسپریس کریں گرامز میں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ مول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مول بن جاتے ہیں۔ اس کی ریپرزنٹیشن کیا ہوگی؟ MOL، مول سے اس کو ریپرزنٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں تو بلکہ ایگزامپل سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مول ایک میئرنگ یونٹ ہے، ٹھیک ہے، مول ایک میئرنگ یونٹ ہے۔ اور جیسے آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہو ورڈ پیئر، تو پیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، یعنی 2، ٹھیک ہے، یعنی کہ جوتوں کا جوڑا ہو تو اس میں کتنے ہوں گے؟ 2 جوتے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ جب یوز کرتے ہو ڈزن تو آپ اصل میں 12 جو اینٹیٹیز ہیں اس چیز کی وہ آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہو، اور اس کو آپ یونٹ کیا دے دیتے ہو؟ ڈزن کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جب پیجز لیتے ہو تو اس کو آپ ریم میں لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ریم میں 500 پیجز ہوتے ہیں۔ تو 500 آپ بجائے اس کے کہ مجھے 500 پیجز کا مجھے بنڈل دے دیں تو آپ کیا کہتے ہو؟ اس کی یونٹ یوز کرتے ہو کہ مجھے ایک ریم آف پیپر دے دیں۔ تو اسی طرح مول بھی ایک میئرنگ یونٹ ہے۔ تو فار ایگزامپل آپ نے جو سیکنڈ والی ڈیفینیشن پڑھی اٹامک میسز آف ایٹمس ایکسپریس ان گرامز از کالڈ مول، تو اس کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں اٹامک میس آف کاربن کو۔ اٹامک میس آف کاربن کتنا ہے؟ 12 AMU ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ جب AMU کو آپ ایکسپریس کرتے ہیں گرامز میں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ 1
مول بن جاتا ہے. اگر کاربن کی بات کریں تو 1 مول آف کاربن بن جائے گا. اسی طرح اگر آپ کسی مالیکول کی بات کریں، مثلا واٹر ہے اگر، تو اس کی بات کریں تو واٹر کا مالیکولر میس کیا ہے؟ 18 اے ایم یو ہے. 18 اے ایم یو کو اگر آپ گرامز میں کنورٹ کریں تو وہ کیا بن جائے گا؟ 1 مول آف واٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح فارمولا میسز ہیں، آئنک کمپاؤنڈ ہے NaCl، اس کا 58.5 اے ایم یو کو جب آپ گرام میں کنورٹ کرتے ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ 1 مول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. 1 مول بن جاتا ہے. تو مول ایک میئرنگ یونٹ ہے، اور اس کو کون یوز کرتا ہے؟ اس کو کیمسٹ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کیمسٹ اپنے کام کے لیے یوز کرتے ہیں. مثلا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایٹمز یا مالیکیولز یا پھر الیکٹران، آئنس، ان چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بہت زیادہ اسمال اینٹیز ہوتی ہیں. تو نیکسٹ اگر دیکھیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ شوز کو کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ پیئرز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. اورنجز کو یا بناناز کو کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں؟ ایگز وغیرہ کو ڈزن میں. اسی طرح پیپر ہے اگر تو وہ ریم میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو سملرلی ایٹمز یا مالیکیول کے لیے آپ جو میئرنگ یونٹ یوز کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ مول یوز کرتے ہو. ظاہری سی بات ہے ایٹمز بہت بہت اسمال اینٹیز ہوتی ہیں، ان کو آپ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو وے کرو، اس کا وزن کرو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر آپ ایووگیڈروز نمبر اور مول اس چیز کا ایک ریلیشن قائم کر کے آپ جو ہے اس پہ کام کرتے ہو. چلیں جلدی سے اس کو سمرائز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں آپ نے ایووگیڈروز نمبر کے بارے میں پڑھا. ایووگیڈروز نمبر کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں ان 1 مول آف اینی سبسٹانس. نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں ان 1 مول آف اینی سبسٹانس، اور اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ 6.023 × 10⁻⁻23. ٹھیک ہے. اس کو اٹیلین سائنٹسٹ امیلیو ایووگیڈرو نے ڈیٹرمن کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی ایووگیڈروز نمبر ہی پڑا. اور اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کیپٹل این سبسکرپٹ کیپٹل اے سے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے دیکھا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو یہ ایک کاؤنٹنگ میں ہیلپ کرتی ہے، نمبر آف پارٹیکلز کو کاؤنٹ کرنے میں جو کسی بھی سبسٹانس میں گیون ہوتا ہے. اگر اس کا ریلیشن دیکھیں تو مول سے یہ کیا ہے؟ 1 گرام آف ہائیڈروجن یا 1 گرام آف کوئی بھی سبسٹانس، 1 گرام اس کا اٹامک میسز کو اگر آپ گرام میں کنورٹ کریں تو وہ 1 مول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 مول جو ہے وہ اس کے اندر کتنے نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں؟ ایووگیڈروز نمبر آف پارٹیکلز ہوتے ہیں، جس کی ویلیو کیا ہے؟ 6.023 × 10⁻23. اسی طرح 12 گرام آف کاربن کی بات کریں تو 1 مول بن جاتا ہے، 1 مول آف کاربن بن جاتا ہے. تو اسی طرح 6.023 × 10⁻23 ایٹمس ہوں گے کاربن کے اندر. اگر وہ مالیکیول ہے تو نمبر آف مالیکیولس ہوں گے. اگر وہ فارمولا یونٹ ہے یعنی کہ آئنک کمپاؤنڈ ہے تو اس کے اندر نمبر آف پارٹیکلس کیا ہوں گے؟ فارمولا یونٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. ہر جگہ نمبر آف ایٹمس ہی نہیں ہوں گے. اگر وہ مالیکیول ہے تو نمبر آف مالیکیولس ہوں گے. اگر وہ آئنک کمپاؤنڈ ہے تو فارمولا یونٹ. اگر ایلیمنٹ ہے تب جا کے نمبر آف ایٹمس ہوگا. نیکسٹ ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ایووگیڈروز نمبر آف پارٹیکل کا پریکٹیکلی آپ ڈیلی لائف میں اس کو یوز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی ہے رائس گرینز کی، تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نمبر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیبز میں ہوتا ہے، یعنی کیمسٹ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی کیمیکل ایکویشنز میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ نے مول کے بارے میں پڑھا. مول کیا ہوتا ہے؟ اماؤنٹ آف سبسٹانس ہوتا ہے جس کے اندر ایووگیڈروز نمبر موجود ہوں. وہ اماؤنٹ آف سبسٹانس جس کے اندر ایووگیڈروز نمبر ہوں، اور ایووگیڈروز نمبر بھی کتنا؟ وہی 6.023 × 10⁻23. اور دوسری ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا کہ جب اٹامک میسز کو یا مالیکولر میسز کو یا پھر فارمولا میسز کو آپ کس میں کنورٹ کرتے ہو؟ گرامز میں کنورٹ کرتے ہو تو وہ 1 مول بن جاتا ہے. اس کو ریپرزینٹ MOL سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگزامپل کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اٹامک میس آف کاربن ہے، اس کو جب 12 AMU کو آپ نے گرامز میں کنورٹ کیا تو 1 مول بن گیا. مالیکولر میس کو اگر آپ نے کنورٹ کیا واٹر کا تو 18 گرام، وہ بھی 1 مول آف واٹر بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح فارمولا میس ہے 58.5، اس کو جب آپ نے گرام میں کنورٹ کیا تو وہ بھی 1 مول آف NaCl بن گیا. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو مول بھی آپ کے ڈیلی لائف کی جو میئرنگ یونٹس ہیں آپ یوز کرتے ہو اس کی طرح ایک یونٹ ہے. لیکن جو دوسری یونٹس ہیں، مثلا اگر آپ دیکھیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ KG میں آتی ہیں. مثلا شوگر کو لے لیں تو 5 kg شوگر یا 1 kg شوگر کلو گرام ہے نا وہ. تو اسی طرح شوز ہے اگر تو وہ پیئرز میں آئیں گے، اورنجز، بناناز، ایگز وغیرہ درجن میں آئیں گے. پیپرز ہیں اگر تو وہ ریم میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ایٹم یا مالیکول یا آئن سے آپ کا کنسرن ہے تو آپ پھر
یہ ورڈ نہیں یوز کریں گے پیئر، ڈزن یا ریم یا پھر کلو گرام، آپ یوز کرو گے مولز، ٹھیک ہے، آپ کیا یوز کرو گے؟ مولز۔ تو نیکسٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ اس کی جو یونٹ ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پیئر، ڈزن، یہ ساری چیزیں۔ تو چلیں اس کا آپ کو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو اس کے ریلیٹڈ جو کوسچنز ہیں ایکسرسائز میں کلاس، وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو لیکچر ہے، ٹاپک ہے، اس کو آپ نے نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں پراپرلی نوٹ کرنا ہے اپنے پاس۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔